بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صاحب آج کو میں تصور کر کے وہ بول رہا ہوں کل کا لحاظ سے. یہ رات کے بعد جو صبح ہوگی اس میں کچھ بات الگ ہی ہوگی. اس میں تعجب بھی ہوگا, خوشی بھی ہوگی, اور آپ لوگوں کا تعاون بھی بڑا ساتھ ہوگا. اب آپ پوچھ رہے ہوں گے رات گزارنے کے بعد صبح جو ہوگی وہ تو ہمیشہ ہی صبح ہوتی ہے اور اچھی ہوتی ہے. نہیں صاحب, یہ صبح میں کچھ خوبی ہے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ احساس ہی نہیں ہوا کہ کیا کتنا عرصہ گزر گیا. پھر آپ لوگوں کا تعاون اتنا اچھا تھا کہ جس کی وجہ سے کچھ بھی ہو جائے, کیسا بھی ہو, پروگرام ضرور ریکارڈ کرنا ہے. بیٹا بڑا تھکا ہوا آیا, میں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں, تو سو جاتے ہیں اور پھر صبح اٹھ کے کر لیں گے, کیونکہ ریکارڈنگ اتنی مشکل نہیں ہوتی ہے جتنا اس کو اپلوڈ کرنا ہوتا ہے. تو کہنا نہیں ابا ایسا نہیں کریں, یہ پھر عادت ہی پڑ جائے گی. میں بالکل فٹ ہوں, 15 یہ تھوڑا سا تو پروگرام ہوتا ہے, یہ جلدی سے ریکارڈ ہو جائے گا. تو صاحب آج کا پروگرام آپ سب کی محبتوں کی اور خلوص کی نظر, آج کا مطلب کل کا, کیونکہ کل ہمارے پروگرام کی 50ویں قسط ہوگی. جو ایپیسوڈ ہوگا وہ 50واں ہوگا. 50واں ایپیسوڈ کا مطلب یہ ہوا کہ سال میں ہفتے کے ہفتے آ رہا ہے, تو سال میں ہوتے ہیں 48 ہفتے. 2 ہفتے کا کچھ گیپ ہو گیا, وہ ہے 48 اور 50. تو 2 میں نے کئی دفعہ جوڑا اور اس کے بعد نتیجہ یہی ملا کہ 1 سال آپ کو ہو گیا. 48 میں سال ہو جاتا ہے, 48 ہفتوں میں ہم نے 50 کر لیے. تو اب بڑا تعجب ہوا کہ 1 سال کدھر سے آیا, کدھر گزر گیا, سمجھ میں کچھ بھی نہیں ہے. دیکھا تو واقعی میں ہر طریقے سے لے کر سارے ایپیسوڈ گن لیے کتنے ہیں, کہیں بیچ میں سے 1-2 جگہ کے زیادہ ہی چھلانگ لگا لیو کہ 12 کا 22 کر دیا. نہیں صاحب, پورے نکلے. تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا. اس کی سمجھ میں نہ آنے کی وجہ ایک ہے کہ سننے والوں کا اعتماد اور ان کی خواہش اور ان کا جو انہوں نے بکاپ کیا, شاباش شاباش, وہ چیز بھی بڑی کام ہوتا ہے. کر جاؤ یار, کائے کی فکر ہے, تمہیں نقصان ہو رہا ہے کوئی, میں کہا نہیں. کوئی خرچہ زیادہ ہو رہا ہے, میں نے کہا نہیں. وہ کہنے پھر کائے کی فکر ہے, میں نے فکر نہیں. احساس ہوتا ہے کہ واقعی میں یہ ایسا ہے کہ 1 سال گزر گیا اور پتہ نہ چلے. جی ہاں, بالکل صحیح ہے. آج ہمارے 50واں پروگرام آپ سنیں گے جو صبح ہوگا. تو میں نے کہا پہلے مبارکباد کا پروگرام دے دیں, پھر بات کریں گے. تو آج کا پروگرام جو ہے صاحب, وہ ایک اور بات بھی ہے, اس کے لیے بھی میں بڑا پریشان ہوتا ہوں. کہ صاحب کوئی بڑا اچھا ٹاپک آتا ہے, تو جب دیکھتے ہیں کہ یہ ٹاپک تو بڑا اچھا ہے, اس کو کریں گے, تو وہ تو اس کی ٹاپک کے پہنچنے تک 1 ہفتے کا پروگرام کے بعد آئے گا. وہ 1 ہفتہ تو جانا 1 ہفتہ ہوتا ہے. آج پروگرام ہوا اور اس کے دوسرے دن کوئی اچھا ٹاپک آ گیا, تو ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے. وہ جو ہوتی ہے خوبی وہ ختم ہو جاتی ہے. وہ ہم روٹین پہ تو آ جاتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے پوچھنے کے بعد یہ کوئی اچھا ٹاپک آ جائے تو اس کا ایک پروگرام ایسے ہی جلدی سے کر کے ڈال دیں گے کہ تاکہ ہم اسی روش میں آ جائیں. اب بات دراصل یہ ہے کہ ایک عجیب و غریب بات اٹھی اور خاصا وائرل بھی ہو گئی, اخباروں میں بھی, اس میں بھی, اس میں بھی, اور ہم اپنا ٹائم کا انتظار کرتے رہے. یہ بڑا کھل گیا آج. اب پچھلے پروگراموں میں ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جو تھا گدھے کے اوپر, جس میں گدھے کی کھالوں کے ایکسپورٹ کیا تھا. انہوں نے اسمبلی میں کہا ہم نے 5,000 یا 5 لاکھ ایسے تھا, بہت پہلے کا ذکر ہے, وہ ایکسپورٹ کی. تو میں نے جب پروگرام کیا تو اس میں نے کہا تھا جناب یہ آپ نے ایکسپورٹ کو کرنی کھانے بڑی اچھی بات ہے, لیکن صاحب یہ گدھے کا گوشت کہاں گیا؟ کبابیے کے پاس گیا, نہاری والے پاس گیا, بریانی والے پاس گیا, کس کے پاس گدھے کا گوشت گیا, وہ کیسے گیا, کتنے کا, اور کیا
تو جب یہ پروگرام کر چکے جب تو اس پہ کمنٹس آئے، آپ کیا بات کر رہے ہیں، گوشت گدھے کا کہاں گیا؟ ارے چھوڑیے گدھے کے گوشت کی، آپ یہ تو معلوم کر لیجیے اس کی تاثیر کیا ہے۔ میں نے کہا جی آپ نے کچھ اندازہ کیا؟ کہنے لگے میرے اندر بہت ہی صلح پسند قسم کا گوشت ہے، نہ چال ہے، نہ غصہ ہے، نہ دلتیاں مار کے گھوڑے کی طرح چلتا ہے، یہ جیسا جانور میں نے دیکھا ہی نہیں۔ میں نے کہا چلیے یہ بھی اچھا ہوا، کچھ خوبیاں نکل آئی تھیں۔ تو ابھی پچھلے 3-4 دن پہلے، ایک ہفتے کی تقریباً ہو گیا ہوگا، کہ ایک خبر آئی کہ اس سال جو شمار کیا گیا، جو افزائش نسل جو ہوئی ہے وہ گدھے کی سب سے زیادہ ہوئی ہے، اور گدھے کے 11 لاکھ، جی جناب 11 لاکھ گدھے اس سال رجسٹر ہوئے ہیں۔ اب پتہ نہیں کہاں رجسٹر ہوئے ہیں یہ بھی نہیں پتہ، لیکن انہوں نے تقریر میں ہمارے بڑے جوان نسل لیڈر ہیں، وہ بڑے جوش کہہ رہے تھے اور بڑے خوش ہو کے بیان کر رہے تھے جیسے بڑی خوشی ہوئی ہے، اور 11 لاکھ میں ان کو بہت خوشی کے ساتھ انہوں نے بیان دیا کہ، اور پھر تو کچھ طنزیہ باتیں کی، ہم تو ان کی خوشی کو جانتے ہیں۔ طنزیہ باتیں کیا کی؟ بلاور، زرداری اور بھٹو زرداری، انہوں نے بڑے ایکشن میں آ کے بڑے خوبصورتی کے ساتھ ہنستے ایک جوشیلا انداز میں انہوں نے بتایا کہ اس دفعہ جو رپورٹ آئی ہے اس میں 11 لاکھ گدھوں کا انٹر ہوئے ہیں پاکستان کی میں۔ تو میں نے سوچا یہ 11 لاکھ گدھے جو افزائش نسل خوب ہوئی، اور اس میں 11 لاکھ گدھے آ گئے، تو اب سوال تو یہ تھا جناب، ان کی خوشی کو دیکھتے ہوئے ان کو کائے کی خوشی تھی؟ کیا وہ سارے گدھے سندھ کے ہی تھے یا کہیں اور کے بھی تھے؟ اگر سندھ کے ہیں تو برق آپ خوش ہو جائیں اور خوشی کے سے کہہ دیں کہ اب دفعہ ان کے حکومت میں 11 لاکھ گدھوں کا اضافہ ہوا، جبکہ پچھلی دفعہ کچھ بھی نہیں تھا، کم تھے۔ تو میں نے کہا بھائی پچھلی دفعہ کو جو کچھ بھی ہوا آپ کو گدھوں کی خوشی ہے، اور حکومت نے جو بہت سارے نیک کام کیے وہ بھی تو دیکھ لو بھائی۔ کیا ہم گدھے کی طرف اس کی مدرسرائی میں رہیں گے؟ گدھے کی خوبصورتی، گدھے کی جو نسل کی افزائش ہوئی ہے اس کو ذرا سوچیے تو صحیح، افزائش نسل کیوں ہوئی؟ گدھے کو کوئی فکر ہی نہیں تھی، بارشیں ہوئی تھی، گھاس بہت اگ گئی تھی، خوب کھایا، گھاس خوب کھائی اور خوب مستائے، ہو گیا کام، اس میں فکر کی کیا بات ہے؟ ارے آپ اگر ہمیں کھانے پینے کو مفت کا بہت اچھا ملے تو اب آگے کیا سمجھائیں وہ آپ خود سمجھ جائیں گے۔ تو صاحب یہ جو افزائش نسل ہوئی ہے یہ موسم کی وجہ سے ہوئی ہے، گھاس فراہانی کے ساتھ، سبزہ فراہانی کے ساتھ سب جگہ کھا لو تو یہ تو رزلٹ آنے ہی ہیں، اور وہ تو سر ایک اور بھی بات، پہلا جانور دیکھا جو میری دیکھ کے نسل میں میرے نظر میں عجیب و غریب ہے، یعنی آپ نے کبھی اس کو دیکھا نہیں غور سے کہ بعض دفعہ یہ جب بولتا ہے، چنگاڑتا ہے تو شیر سے بھی زیادہ آواز ہوتی ہے اس کی، محلہ در محلہ چلی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد یہ منہ اوپر کر کے دانت نکال کے اوپر کی طرف دیکھتا ہے۔ تو میں نے اندازہ یہ لگایا وہ تو شکریہ تھا جو اپنے چنگاڑے، ایک دھار چنگاڑ بھی نہیں، کیا کہتے ہیں اس کو اور نام ہے وہ ہمیں پتہ نہیں نہ، پر ہم نے جب سنا جب پھر نکال کے دانت منہ دکھاتا ہے آسمان کی طرف، تو میں کہا میں آخر میں یہ شکر ادا کرتا ہے کہ بس شکر ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم ابھی اس کو بات پھر ہم یہ دیکھیں گے یہ 11 لاکھ آئے کہاں سے، اور کہاں سے آئے، اور ان کا کیا ہوگا؟ اسی طرح بڑھتے رہے تو پھر کیا ہوگا، اور کہاں کس شہر کے ہیں، پھر پرابلم ہوگی۔ تو اس کو دیکھ لیں گے، یا پھر یہ اگر جانے ان کی کھالوں کی ضرورت ہے تو پھر بھائی صاحب 11 لاکھ گدھوں کا گوشت کھانا اور ہضم کرنا اپنے تو بس کا کام نہیں ہے، ہم تو بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ ہی لوگوں کو کباب اور بریانی اور کیا کیا ملے گا کھانے میں،
لیکن گدھے کا گوشت جو ہوتا ہے وہ مضر تو صحت نہیں ہے، جو آج کل ہے وہ مضر صحت ہے۔ اب یہ تو ایک قصہ تھا، خبر کا تجزیہ تھا، خبر کا تجزیہ تھا کہ یہ ہے کس کا، کس صوبے کا ہے، کہاں کا ہے، قد و قامت کیا ہے اور کس نسل کا ہے۔ بعد میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تو پھر پریشان کون ہوگا؟ تو کہا اب یہ تو وہ جانے اور بتانے والے جانے، ان کی خوشی کو دیکھ کے ہم نے کہا ان کی خوشی میں ہم بھی شامل ہو جائیں۔ جہاں تک یہ تحقیق کا سوال ہے تو خود بخود آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گا۔ یہ تو آج کا ایک چھوٹا سا بہت معمولی سا قصہ کہہ رہے کہ ایک تجربے میں ایک بات آئی۔ ایک صاحب نے مجھے کہا، باتوں باتوں میں کچھ نہ کچھ میں کسی سے بات کرتا رہتا ہوں تو اس میں میری نظر یہ ہوتی ہے ان کی جیب کترے کی طرح سے ان کی جیب سے کچھ نکال لو، لیکن میں سوچتا ہوں کہ ارے جو بول رہے ہیں ان کی بات چیت میں سے کچھ نکل آنا چاہیے۔ تو بات چیت ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک بتایا، ہمارا دیا کہ صاحب ایک آدمی تھا، اس کی دکان تھی پیٹس جو ہوتا ہے جانوروں کی، بکتا ہے مچھلی اور یہ اور وہ، اسی میں ایک شیشے کے کیس میں کوئی 10-11 بچھو تھے۔ آپ کہیں گے پیٹس کی دکان میں بچھو بھائی یہ کیوں رکھے ہوئے تھے؟ اس نے ہم نے تو پوچھا نہیں، ہم نے دیکھا بڑے غور سے، کالا بھی تھا، پیلا بھی تھا، بھورے رنگ کا بھی تھا، چھوٹا بھی تھا، بڑا بھی تھا، یہ قسم 10-11 نسل جسامت کے بچھو بھی تھے، مختلف کلر کے تھے۔ پوچھا بھائی کیسے دیے ہیں یہ؟ پہلے تو شکل دیکھی، پھر مسکرایا، کہنے لگے کہ کتنے چاہیے آپ کو؟ میں نے کہا نہیں بھیا میں تو وہ پوچھ رہا ہوں پیسے کتنے کے ہیں، یہ کتنے سارے ہیں اور یہ کیا دام، اور بڑا چھوٹا دام، کلر بھی ہے اور رنگ بھی ہے اور بڑے بھی ہیں تو یقیناً قیمت میں فرق ہوگا۔ صاحب اس کا جواب کچھ ایسا تھا کہ جواب میں سن کے تھوڑی دیر تو خاموش رہا اور پھر اس کے جواب کی تہ میں جانے کی کوشش کی کہ یہ کیسے کہہ رہا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اور اس نے کیوں ایسا کہا، اس کے پیچھے کیا داستان ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا میں سوچتا تھا اور سوچ کے ایک رزلٹ مجھے آتا تھا کہ کھوپڑی کے بال کم ہو جاتے تھے کہ کہتے تھے آپ سوچتے زیادہ ہیں اس وجہ سے آپ کی فصل خراب ہو جاتی۔ لیکن اب مجھے یہ ہے کہ میرے ساتھ سوچنے والے بات چھوڑو تو بہت سارے آ جاتے ہیں اور جواب بھی آ جاتے ہیں۔ کہنے لگا صاحب کتنے چاہیے؟ میں نے کہا بھیا مجھے کتنے نہیں چاہیے، میں نے دیکھا پسند کیا اور اپنی نالج کے لیے اس کا دام پوچھ لیے۔ کہنے لگے سب کے ایک ہی دام ہے۔ میں نے کہا ایک لو سب مل ہو جائے۔ نہیں، کہنے لگے نہیں آپ 100 روپے والا بچھو نہیں ہے، 50 والا یہ نہیں ہے ہمارے پاس ایک دام ہے کہ 100 روپے کا لیں گے تو سب 100 روپے کے ہوں گے۔ ابھی دام میں نے بتا نہیں رہا لیکن مثال کے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ 100 روپے ہم کہیں 100 روپے بچھو ہے تو آپ جو سا بھی بچھو لیں گے وہ 100 روپے کا ہوگا، اس سے کم کا نہیں ہوگا اور نہ اس سے زیادہ کا کوئی ہوگا۔ دیکھا بھائی یہ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ صاحب اس کا جواب سنیے، کیا فلسفانہ جواب تھا۔ کہنے لگے بچھو گئے ان کا ڈنک تو ایک ہی ہے نا، ایک ہی ڈنک ہے یہ، آپ بچھو کے نہیں ڈنک کے پیسے دے رہے ہیں، جو وہ ڈنک مارے گا وہ اس کے پیسے ہیں، سب بچھو ایک ہی جیسا ڈنک مارتے ہیں۔ اب آپ اس کو سوچئے اور سمجھیے اور اس کے وضاحت کیجیے کہ یہ جملہ کہاں فٹ ہوتا ہے، کسی شہریوں پہ ہوتا ہے، کارخانہ داروں پہ ہوتا ہے، کس پہ جا کے یہ مسئلہ آپس کی دشمنی پہ ہوتا ہے، کون ہوتا ہے، لیکن کتنے کا بھی ہے ڈنک تو ایک ہی ہے، ایک ہی ڈنک مارے گا۔ صاحب آپ نے سن لیا اور سمجھ لیا اور پتا دیکھیے بات میں اس کا کتنا فلسفہ ہے۔ میں بڑا قابل آدمی ہے بھائی، یہ کتنی مزے کی اور دور کی بات کی، طے کی بات کی۔ اب میں تو ہر چیز کے پیچھے اس لیے پڑ جاتا ہوں کہ میرے ساتھ دینے کالوں میں بہت سارے لوگ ہیں جو سمجھ جاتے ہیں۔ تو سب یہ رنگ و روپ اور سب جو ہیں سب جو ہیں خوبصورت ہے بدصورت ہے جیسا بھی ہے، لیکن ڈنگ جو مارتا ہے وہ ایک ہی ہے سب کا۔ خیر اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے اور 2 باتیں کا فیصلہ کرنا ہے آپ نے۔
ایک تو بیچ میں کوئی سبجیکٹ آ جائے اس پہ ہم وہ ڈال سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ کو مبارک ہو، آپ نے آپ لوگوں کی ہمت کے ساتھ 1 سال گزار دیا، اگلا سال بھی ایسے ہی گزر جائے گا انشاءاللہ. اللہ حافظ.